وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المطهرين المظلومين صلوات الله عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين نعرہ رسالت مل کے نعرہ حیدری کشنو دیکھ محمد والے محمد بابا زبران صلوات. السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر رؤیت الذی لم یزل قائما دائما اذ لا سماع ذات ابراج ولا حجب ذات افراج ولا لیل ناجد ولا بحر ساجد ولا جبل ذو فجاج. الصلاة والسلام بتحیات والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. صلوات. درود پڑھے محمد علیہ محمد. عزیزان محترم، صاحبان گرامی قدر، صاحبان خیر محفل، میں نے اس مقدس اور مبارک مجلس عزا کے لیے سورہ مبارکہ انفال کی ایک آیت کو سرنامہ صحبت قرار دیا. توجہ ہے سر بندہ. اس آیہ مبارکہ میں اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کی آواز پہ لبیک کہو، اللہ کی آواز پہ لبیک کہو، رسول کی آواز پہ لبیک کہو. یعنی اگر اللہ پکارے فوراً چلے آؤ، رسول پکارے فوراً چلے آؤ. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اور رسول تمہیں حیات آفرین باتوں کے لیے بلاتے ہیں. اللہ تمہیں زندگی دینے کے لیے بلاتا ہے، رسول تمہیں زندگی دینے کے لیے بلاتا ہے، حیات دینے کے لیے بلاتا ہے. اللہ تمہیں مارنے کے لیے نہیں بلاتا، اللہ تمہیں زندگی دینے کے لیے بلاتا ہے، حیات دینے کے لیے بلاتا ہے. یعنی اللہ کی پکار حیات، رسول کی پکار حیات. تو درود پڑھے محمد والے محمد پہ اور بلا فصل کے معنی والے درود پڑھتے ہوئے آگے آگے تشریف لے آئے. تھوڑی سی زحمت قبول کیجیے گا، بلا فصل کے معنی والے تھوڑا سا آگے آگے تشریف لے آئے، میرے پاس آ جائے درود پڑھتے ہوئے. تو آواز سے بلند درود کی تلاوت کیجیے تاکہ ایک مجلس کا نام. ماشاءاللہ ذی شعور مجمع میرے سامنے تشریف فرما ہے، پڑھے لکھا مجمع میرے سامنے تشریف فرما ہے. سورہ انفال میں اللہ اس آیت میں کیا فرما رہا ہے کہ اللہ پکارے فوراً چلے آؤ، رسول پکارے فوراً چلے آؤ. کیوں؟ اللہ اور رسول تمہیں حیات آفرین باتوں کے لیے بلاتے ہیں، زندگی دینے کے لیے بلاتے ہیں. اللہ تمہیں مارنے کے لیے نہیں بلاتا، زندگی دینے کے لیے بلاتا ہے. تو اللہ پکارے فوراً لبیک کہو، رسول پکارے فوراً لبیک کہو. اللہ کی پکار کا نام ہے حیات، رسول کی پکار کا نام ہے حیات. اللہ تمہیں زندگی دینے کے لیے بلاتا ہے، رسول تمہیں زندگی دینے کے لیے بلاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور اب اللہ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. کہ دیکھو جو ہماری راہ میں اپنا گلا کٹائے،
خبردار اسے مردہ گمان نہ کرنا، گمان نہ کرنا یہ بھی ہے۔ اور اللہ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کی راہ میں اپنا گلا کٹائے اسے مردہ نہ کہو، مردہ نہ کہو یہ بھی ہے، گمان نہ کرو یہ بھی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جو ہماری راہ میں اپنا گلا کٹائے اسے مردہ گمان بھی نہ کرنا اور اسے مردہ نہ کہنا۔ بھئی گمان کا تعلق ہے ذہن سے، دماغ سے، یعنی دماغ میں نہ لانا کہ وہ مردہ ہے اور زبان سے نہ کہنا کہ وہ مردہ ہے۔ ان آیتوں کی روشنی نے ہمیں بتلا دیا، آیتوں کی روشنی نے ہمیں بتلا دیا کہ جتنا اللہ سے قریب ہو گئے اتنا حیات سے قریب ہو گئے۔ بھئی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سارا دین ہے قربتاً اللہ کے لیے، نماز پڑھو قربتاً اللہ کے لیے، روزہ رکھو قربتاً اللہ کے لیے، حج کرو قربتاً اللہ کے لیے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ یعنی مجھے پتا چل گیا کہ جو جتنا اللہ سے قریب ہے وہ زندگی سے قریب ہے، جو جتنا اللہ سے دور ہے وہ اتنا زندگی سے دور ہے۔ بھئی جملوں کو بدل دوں، جو اللہ کے جتنا قریب ہے وہ زندہ ہے اور جو اللہ سے دور ہے وہ مردہ ہے۔ ساؤزان بھی کر رہا صحیح طریقے سے۔ علی کالی کا نام بہت بلند بلند والی جواب دیا گا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مل کے نعرہ حیدری۔ توجہ ہے سر صاحب نے ساؤنڈ لائن پہ صحیح نہیں چلا، ساؤنڈ ٹھیک کریں بھائی، اس کی آواز دیر کریں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ رسول پکارے فوراً چلے آؤ، اللہ پکارے فوراً چلے آؤ، اور جو ہماری راہ میں اپنا گلا کٹائے اسے مردہ نہ کہنا، اسے مردہ گمان نہ کرنا۔ یعنی ان آیتوں سے ہمیں پتہ چل گیا کہ جو جتنا اللہ کے قریب ہے وہ زندہ ہے، جو اللہ سے دور ہے وہ مردہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ رسول کی آواز پہ لبیک کہو، رسول کی آواز پہ لبیک کہو، اور اللہ پھر کہہ رہا ہے سورہ آل عمران میں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اے رسول ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول کا اتباع کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ مالک اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا کیا؟ کہا خود اللہ تم سے محبت کرے گا۔ رسول کا اتباع کرو، رسول کی اطاعت کرو، رسول کا اتباع کرو، یعنی رسول جو کہے اسے مان لو، رسول کا اتباع کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ لیکن کہنے لگے بھئی رسول نور نہیں تھا، رسول تو بشر تھا۔ حالانکہ اللہ فرماتا ہے کل انما انا بشر مثلکم، کہ جیسا بشر رسول ویسا بشر کوئی نہیں، لیکن کہنے لگے کہ رسول نور نہیں تھا، رسول بشر تھا، مٹی تھا، اللہ نے رسول بنا دیا، نعوذ باللہ۔ میں نے کہا اچھا رسول نور نہیں تھا، نور کون تھا؟ کہنے لگے فرشتے نور ہیں۔ میں نے کہا جبرائیل نور ہے؟ کہنے لگے ہاں۔ میں نے کہا کیا بھول گئے اس آیت کو سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ لیلاً، کہ راتوں رات لے گئے اپنے بندے کو، جبرائیل بھی ساتھ چلا۔ میں نے کہا کمال کی بات یہ ہوئی کہ نور پیچھے رہ گیا، مٹی آگے بڑھ گئی۔ توجہ ہے سارے صاحب نے فکر کی؟ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کی بات کو مان لیا میں نے کہ رسول توبہ ہے معاذ اللہ نور نہیں ہے۔ کہنے لگے جبرائیل نور ہے۔ میں نے کہا اچھا تو پھر جب جبرائیل سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو میرے نبی نے کہا جبرائیل آگے بڑھو۔ جبرائیل کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میری حد یہاں تک تھی، میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ میں نے کہا میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جبرائیل کو معلوم ہے کہ میری حد یہاں تک ہے، کیا رسول کو معلوم نہیں تھا کہ جبرائیل کی حد یہاں تک ہے؟ رسول بھی جانتے تھے، رسول تو سب کچھ جانتے ہیں نا، تو پھر رسول نے کیا تکلفاً کہا تھا جبرائیل کو کہ آئیے جبرائیل تشریف لائیے؟ بھائی ہم کہتے ہیں نا آئیے جی ویلکم، بسم اللہ تشریف لائیے۔ کیا رسول نے تکلفاً کہا تھا؟ مصنوعی بات کی تھی؟ نہیں، میرے نبی کا یہ اسٹیٹس نہیں بولتا کہ وہ مصنوعی باتیں کرے، میرے نبی کا یہ معیار نہیں بولتا کہ وہ مصنوعی باتیں کرے۔ یا نبی اللہ آپ کہنا کیا چاہتے تھے؟ کہنے لگے بتلانا جبرائیل کا جواب تھا کہ جب جبرائیل سے کہا کہ آؤ آگے بڑھو، جبرائیل نے کہا اگر میں اپنی حد سے آگے بڑھوں گا تو جل جاؤں گا۔ بھائی جبرائیل نے جواب دے دیا کہ اپنی حد میں رہو گے تو بچے رہو گے، حد سے آگے بڑھو گے تو جل جاؤ گے۔ تو جو ہے سر صاحب نے فکر کی،
اور میرے نبیوں کو میرے رسول کی شان میں کیا بیان کروں؟ پورا قرآن میرے رسول کی شان میں، خود اللہ رسول کی شان بیان کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب معراج پہ پہنچے سب نبیوں کو حکم ہوا کہ جب میرے نبی کی سواری تمہارے درمیان سے گزرے گی تو سب میرے نبی کے احترام میں کھڑے ہونا، سب میرے نبی کو سلام کرتے جانا۔ میرے نبی کی سواری درمیان سے گزری انبیاء کے، سب میرے نبی کے احترام میں کھڑے ہو رہے ہیں، سب نبی کو سلام کرتے جا رہے ہیں، یعنی 1.25 لاکھ انبیاء میرے محمد کے احترام میں کھڑے ہیں۔ آدم کھڑے ہیں محمد کے لیے، یوسف کھڑے ہیں محمد کے لیے، عیسیٰ کھڑے ہیں محمد کے لیے، ابراہیم کھڑے ہیں محمد کے لیے۔ تو میں کہنا تو یہی چاہتا ہوں کہ جس کے لیے محمد کھڑا ہو، جس کے لیے آدم کھڑا ہو اسے محمد کہتے ہیں، جس کے لیے یوسف کھڑا ہو اسے محمد کہتے ہیں، جس کے لیے عیسیٰ کھڑا ہو اسے محمد کہتے ہیں، جس کے لیے ابراہیم کھڑا ہو اسے محمد کہتے ہیں، اور خود جس کے لیے محمد کھڑا ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرا نبی نور کے ناکے پر سوار ہے، جبرائیل آگے آگے، سب نبی سب پھڑا کر کھڑے میرے نبی کو سلام کرتے جا رہے ہیں، میرے نبی کو سلام کرتے جا رہے ہیں۔ توجہ میری جانب، سب نبیوں نے میرے نبی کو سلام کیا۔ جب سب مکمل ہو گئی، سب نبیوں نے آدم سے لے کے عیسیٰ تک نبیوں نے بالاتفاق کہا پروردگار ہم تیرے نبی کے چہرے کی آج زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ اپنے نبی سے کہہ کہ اپنے چہرے سے نقاب نور کو الٹ دے۔ توجہ ہے سارے صاحب نے فکر کی، یعنی آدم سے عیسیٰ تک سب نبیوں نے جب سلام کر لیا نا، ماشاءاللہ ذی شعور مجمع میرے سامنے تشریف فرما ہے، میرے ساتھ بولیں گے تو انشاءاللہ میں بھی پڑھ پاؤں گا، اور یہی مجلس کا حسن ہے کہ پڑھنے والا بھی بولے، سننے والا بھی بولے۔ بھائی میں توجہ چاہتا ہوں پورے مجمع کی، ماشاءاللہ انشاءاللہ بیدار سماعتیں ہوں گی۔ میرے نبی گزر رہا ہے سب نبیوں کے درمیان سے، اور یوسف بھی سلام کر رہا ہے میرے نبی کو، آدم بھی سلام کر رہا ہے، اور سب نبیوں نے بالاتفاق کہا پروردگار آج ہم تیرے نبی کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ اپنے نبی سے کہہ دے کہ اپنے چہرے سے نقاب نور کو الٹ دے، یعنی نبی کے چہرے کی زیارت کی خواہش کسے ہے؟ آدم سے لے کے عیسیٰ تک نبیوں کو، یعنی آدم یہ چاہتا ہے کہ نبی کے چہرے کی زیارت کرے، یوسف یہ چاہتا ہے کہ نبی کے چہرے کی زیارت کرے، عیسیٰ یہ چاہتا ہے کہ نبی کے چہرے کی زیارت کرے، موسیٰ یہ چاہتا ہے کہ نبی کے چہرے کی زیارت کرے، اور نبی یہ چاہتا ہے کہ علی کے چہرے کی زیارت عبادت ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ حیدری، دیو دیو، تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، تو اب میرے رسول کا اتباع کرو، جو میرا رسول کہے وہ مان لو۔ اللہ نے فرما دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، بھائی اس کی آواز اینڈ تک وہی رکھا کرو۔ توجہ ہے سارے صحابہ نے بھی کی، درود پڑھے محمد علیہ محمد۔ میرے رسول کا اتباع کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جو میرا رسول کہے اسے مان لو، یعنی مالک اس سے ہوگا کیا؟ جو رسول کی اتباع کرے گا، کہنے لگے خود اللہ اس سے محبت کرے گا، تو جس سے اللہ محبت کرے اس کے سارے اعمال قبول، اس کے گناہ بخش دیے گئے، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ بھائی آپ کی تائید چاہتا ہوں میں، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ کون جنت میں نہیں جانا چاہتا؟ کیا میں تمنا نہیں کرتا؟ آپ تمنا نہیں کرتے؟ سارے مسلمان تمنا کرتے ہیں کہ فلاں آ جائیں، جنت میں چلے جائیں، کامیاب ہو جائیں۔ اللہ اس کا راستہ بتلا رہا ہے کہ میرے محمد کی اتباع کرو، میرے رسول کا اتباع کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو، میں تمہیں جنت میں داخل کروں گا۔ آؤ میں تمہیں جنت میں داخل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ سے محبت کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ کہ رسول کا اتباع کرو، جنت میں تم داخل ہوگے، سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، اعمال آپ کے سارے قبول ہوں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ رسول کا اتباع کرو، رسول کی اطاعت کرو، جو رسول کہے اسے مانو، لیکن رسول کا اتباع وہی کرے گا، رسول کی اطاعت وہی کرے گا جس کے دل میں رسول کی محبت ہوگی۔ سبحان اللہ، جس کے دل میں رسول کی محبت ہوگی۔ تو اصول کیا بنا؟ فیصلہ ہو گیا۔ اصول یہ بنا کہ اساس عمل، بنیاد عمل محبت ہے عبادت کی۔ بہت سی شاہ مجمع میرے سامنے تشریف فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ آپ بیدار ہو جائیں گے، ذرا مالی کا ذکر ہونے لگا ہے۔ بھائی روح محبت جب ہوگی عبادت میں تو عبادت زندہ ہو جائے گی، یعنی جب روح محبت نماز میں ہوگی
تو نماز زندہ ہو جائے گی. توجہ ہے سارے صاحب نے فکر کی؟ جب روح محبت نماز میں ہوگی تو نماز زندہ ہو جائے گی, ہر عبادت زندہ ہو جائے گی. یعنی اگر آپ محبت سے کوئی بھی کام کریں گے تو وہ کامیاب ہوگا, محبت سے آپ عبادت کریں گے وہ کامیاب ہوگی. جب نماز روح محبت کے ساتھ پڑھی جائے گی تو نماز زندہ ہو جائے گی. اگر یہ روح محبت روزے میں ہوگی تو روزہ زندہ ہو جائے گا. اگر روح محبت زکات میں ہوگی تو احساس حق ایمان پیدا ہوگا. جب روح محبت خمس میں ہوگی تو احساس حق ایمان پیدا ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ جب روح محبت ہوگی تو ہر کام ٹھیک ہوگا. جب روح محبت ہوگی تو فکر اپنے مقصد سے وابستہ ہو جائے گی. جب روح محبت ہوگی تو کمانوں کی کڑک تبسم کے سامنے ٹوٹ جائے گی. جب روح محبت ہوگی تو نماز عبادتوں کی معراج بن جائے گی. جب روح محبت ہوگی تو سجدہ نماز کی معراج بن جائے گا. جب روح محبت ہوگی تو امام بارگاہ آباد ہو جائے گی. جب روح محبت ہوگی تو نمازیں قائم ہو جائے گی. جب روح محبت ہوگی تو مسجدیں آباد ہو جائے گی. جب روح محبت ہوگی تو سینے پہ یا حسین کہہ کے ہاتھ بھرا جائے گا. نعرہ حیدری. درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پاک پر. علی نبی کے پسینے کے پھول بنتے ہیں, علی نبی کے پسینے کے پھول بنتے ہیں, انہی کے قدموں نقشوں کے اصول بنتے ہیں. علی نبی کے باپ دادا کی فضیلت نہ پوچھ, انہی کے بچوں کے گھوڑے بھی رسول بنتے ہیں. کل ایمان کل قرآن نعرہ حیدری. اس لیے کہ یہ روح محبت, یہ روح محبت جو ہے یہ کوئی عام محبت نہیں ہے. اس روح محبت کا نام ہے محبت علی. سبحان اللہ. اور اس کے بعد ضرورت نہیں ہے کہ کسی اور کو پکارا جائے علی کے علاوہ. اور یہ روح محبت اس کیفیت کا نام ہے کہ جس کیفیت نے جنت میں کسی کو آدم بنا دیا تھا. جس کیفیت نے, توجہ ہے سر صاحب نے فکر کی, جنت میں کسی کو آدم بنا دیا تھا, طوفان میں کسی کو نوح بنا دیا تھا. یہ روح محبت اس کیفیت کا نام ہے جس نے شعلوں میں کسی کو خلیل اللہ بنا دیا تھا. یہ روح محبت اس کیفیت کا نام ہے کہ جس نے ابو جہل و ابو لہب کے درمیان کسی کو پیغمبر آخر الزمان بنا دیا تھا. یہ روح محبت اس کیفیت کا نام ہے کہ جس نے مرحب کے سامنے کسی کو حیدر کرار بنا دیا تھا. یہ اس کیفیت کا نام ہے, یہ اس کیفیت کا نام ہے کہ جس نے شام کے بدخلقوں کے سامنے کسی کو حسن خلق بنا دیا تھا. ظلم یزید کے سامنے کسی کو صبر حسین بنا دیا تھا. سجدہ کرنے والوں کے درمیان کسی کو سید الساجدین بنا دیا تھا. اس جہالت کی دنیا میں کسی کو باقر علم بنا دیا تھا. اس غیظ و غضب کے ماحول میں کسی کو موسیٰ کاظم بنا دیا تھا. اپنی منمانی کرنے والوں کے درمیان کسی کو علی رضا بنا دیا تھا. تقوی پہ کسی کو تقی بنا دیا تھا. طہارت پہ کسی کو نقی بنا دیا تھا. عسکریت پہ کسی کو عسکری بنا دیا تھا. اور امام مہدی کو پردہ غیبت میں رکھ کے ہدایت کا سرچشمہ بنا دیا تھا. اور جب یہ روح محبت اپنے کمال تک پہنچی تو غدیر کے میدان میں کسی کا مولا بنوا دیا نا. کل ایمان نعرہ حیدری. جو ہے سر صاحب نے بامی آقا کی ذات پر باواز بلند صلوات. روح محبت یعنی نماز میں ہو نماز زندہ. یہ روح محبت علی ولی اللہ کی محبت, علی کی محبت, رسول کی محبت. اور اب اللہ فرما رہا ہے رسول کی محبت کی. آیت سنا دوں. اللہ رسول کی محبت میں بات سنا رہا ہے, میں نہیں سنا رہا. اب آپ کی مرضی ہے, جیسے مرضی چاہے سنے آیت کو, جیسے مرضی چاہے سنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ, کہ ہم نے قرآن کو اس لیے نازل نہیں کیا کہ ہمارا محمد مشقت میں پڑ جائے. ہم نے قرآن کو اس لیے نازل نہیں کیا کہ ہمارا محمد مشقت میں پڑ جائے, مشکل میں پڑ جائے. بھائی قرآن نازل ہوا مصطفیٰ پر, قرآن نازل ہوا مصطفیٰ پر. جیسا پاک قرآن ویسا پاک میرا مصطفیٰ. لیکن اس آیت نے بتلا دیا کہ میرا مصطفیٰ قرآن سے زیادہ افضل ہے.
بھائی اللہ فرما رہا ہے میرے نبی پر قرآن اترا، قرآن بھی پاک، میرا رسول بھی پاک، میرا رسول جو اسلام لایا وہ بھی پاک. اور اسلام کا مطالبہ کیا ہے؟ اسلام کا مطالبہ یہ ہے کہ معاشرے کی ہر چیز پاک ہو، پاک و پاکیزہ ہو. معاشرے کی ہر چیز پاک ہو، آپ پاک ہو، آپ کی ذہنیت پاک ہو، آپ کا جسم پاک ہو، آپ کی روح پاک ہو، آپ کی ہر شے پاک ہونی چاہیے، طہارت کا خیال رکھنا چاہیے. اسلام کا مطالبہ یہ ہے، اسلام جسے میرے مصطفیٰ نے بچایا، میرے مصطفیٰ نے آپ تک بہت مشکلوں سے یہ دین پہنچایا ہے نا. میرے مصطفیٰ کی ذات پر بآواز بلند درود کی تلاوت کیجیے. اب اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ کی روح پاک ہو، آپ کا بدن پاک ہو، آپ کی ذہنیت پاک ہو، معاشرے کی ہر چیز پاک ہو. اللہ نے اس کا خوبصورت بندوبست کیا کلمہ طیبہ دے کر، کلمہ طیبہ دے کر خوبصورت بندوبست کیا. بھائی اسلام یہ چاہتا ہے نا کہ معاشرے کی ہر چیز پاک ہو، آپ کی ذہنیت پاک ہو، آپ کا بدن پاک ہو، آپ کی روح پاک ہو، آپ کا جسم پاک ہو، آپ کے خیالات پاک ہو، معاشرے کی ہر چیز پاک ہونی چاہیے. اب اللہ نے اس کا بندوبست کیا کلمہ طیبہ دے کر. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جسم پاک ہو جائے تو پڑھو لا الہ الا اللہ. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا بدن پاک ہو جائے پڑھو محمد رسول اللہ. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی روح پاک ہو جائے تو پڑھو علی ولی اللہ. نعرہ ولایت علی ولی اللہ، نعرہ ولایت علی ولی اللہ، نعرہ ولایت علی ولی اللہ، نعرہ ولایت حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت یزیدیت اہل بیت تمام دشمنوں پہ لعنت، اہل بیت تمام دشمنوں پہ لعنت. کل ایمان کل قرآن نعرہ حیدری. اسلام کا مطالبہ یہ ہے کہ آپ کی ہر چیز پاک و پاکیزہ ہونی چاہیے. آپ کی ذہنیت پاک ہو، آپ کی روح پاک ہو، آپ کا بدن پاک ہو، آپ کا جسم پاک ہو. اور اس کے لیے کلمہ طیبہ دیے. بھائی پڑھتے رہیے نا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفۃ بلا فضل. لیکن کہنے لگے بھائی لا الہ الا اللہ ٹھیک ہے، محمد رسول اللہ یہ بھی ٹھیک ہے، علی ولی اللہ یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن وصی رسول اللہ وخلیفۃ بلا فضل. کہنے لگے کمال ہو گیا. لا الہ الا اللہ جب توحید کا ذکر آیا، لا الہ الا اللہ توحید کا کلمہ چھوٹا سا اتنا سا کلمہ. جب میرے مصطفیٰ کا ذکر آیا، رسالت کا ذکر آیا، کہنے لگے محمد رسول اللہ رسالت کا کلمہ چھوٹا سا اتنا سا کلمہ. لیکن جب علی کا ذکر آیا تو کہنے لگے علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفۃ بلا فضل. ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی ٹرین چل رہی ہو. میں نہیں کہہ رہا، کہنے والوں نے کہا، اعتراض کرنے والوں نے کہا. بھائی کہنے لگے لا الہ الا اللہ ٹھیک ہے، محمد رسول اللہ یہ بھی ٹھیک ہے، علی ولی اللہ یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن وصی رسول اللہ وخلیفۃ بلا فضل. اتنا لمبا کلمہ علی کے یہاں پر. میں نے کہا بھائی میں اپنے پاس سے کوئی جملہ نہیں کہنا چاہتا، بلکہ میں قرآن کی آیت پڑھوں گا. اب جو مسلمان ہوگا وہ قرآن کی آیت کو ضرور مانے گا. بھائی ہم نے جو قرآن کی آیت نے کہا ہم نے وہی مان لیا. قرآن کی آیت نے کہا انما ولیکم اللہ، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ. قرآن نے کہا فرسولہ، ہم نے کہا محمد رسول اللہ. قرآن نے کہا والذین آمنوا الذین یؤتون الزکاۃ وهم راکعون. ہم نے کہا علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفۃ بلا فضل. بھیا علی مدد کہنا. کل ایمان کل قرآن نعرہ حیدری. مدد مانگنا جب بھی آپ کو کوئی مشکل پڑتی ہے، مجھے کوئی مشکل پڑتی ہے تو کہتے ہیں نا کوئی بات نہیں یار علی وارث ہے، یار فلاں مسئلہ بن گیا، کوئی بات نہیں علی وارث ہے، علی وارث ہے، ہر جگہ پہ علی وارث ہے، علی کو مدد کے لیے پکارو. یا علی مدد کہنا میرا آئی ڈی کارڈ ہے. لیکن کہنے لگے میرا شناختی کارڈ ہے، یا علی مدد کہنا. لیکن کہنے لگے تم علی سے مدد مانگتے ہو، علی سے مدد، غیر اللہ سے مدد، علی سے مدد مت مانگو، علی سے مدد مانگنا حرام ہے. میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہنے لگے ایاک نعبد و ایاک نستعین. پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. توجہ ہے سارے صاحب نے فکر کی. میں نے کہا دلیل آپ نے بہت زبردست دی ہے، چلو میں نے مان لیا. مومنو ایک منٹ کے لیے مان لو. میں نے کہا کہنے لگے کہ علی سے مدد مانگنا، غیر اللہ سے مدد مانگنا اس آیت کی روشنی میں حرام ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے تمہاری بات مان لی، لیکن مجھے ایک بات بتلاؤ کہ جب 39 دن تک قلعہ خیبر فتح نہ ہو سکا تو کیا میرا نبی
ہر روز اپنی نماز میں یہ دعا نہیں مانگتا تھا؟ بھائی سارے علماء لکھیں گے، سارے فقہا لکھیں گے کہ 39 دن تک جب قلعہ خیبر فتح نہ ہو سکا تو میرا نبی نماز فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، ہر نماز میں یہ دعا مانگتا رہا۔ میں نے کہا تو کیا اللہ مدد کے لیے آیا؟ کہنے لگے اللہ تو نہیں آیا، اللہ کا حکم آیا کہ پڑھو نادے علی۔ میں نے کہا اب اس آیت کی تفسیر سمجھ میں آئی کہ مدد مانگو گے اللہ سے، مدد دینے کے لیے علی آئیں گے۔ توجہ ہے سال صاحب نے علی سے مدد مانگنا۔ ہم علی سے مدد کیوں مانگتے؟ ہم علی سے مدد کیوں مانگتے ہیں؟ اس لیے کہ رسول کہہ گئے، ہمارا رسول کہہ گیا۔ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں، درود پڑھیں محمد علی محمد۔ بھیا آپ سے دست بستہ گزارش ہے، ساؤں کو بہتر کر بنا نہیں آ رہے ہیں، پھر مسئلہ کرتے ہیں۔ میرے نبی نے فرما دیا کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری اپنی عطرت یعنی اہل بیت۔ ایک قرآن اور دوسری اہل بیت۔ اگر قرآن کتاب، اگر ایک کتاب چھوڑ کر جاتے تو ہم کتاب پر اکتفا کر لیتے، کتاب کافی ہوتی تو ہم کتاب پر اکتفا کر لیتے، لیکن میرے رسول نے دو چیزیں چھوڑی، ایک کتاب چھوڑی اور دوسری اہل بیت چھوڑی۔ اور میرے نبی فرما رہا ہے کہ اگر میرے بعد امت ان دونوں چیزوں سے وابستہ رہی تو میرے بعد کبھی امت گمراہ نہیں ہوگی۔ اب میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ ذیشہ اور مجمع میرے سامنے تشریف فرما ہے، علی کے چاہنے والے میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ میں آہستہ ہو رہا ہوں، آپ آہستہ نہیں ہوئیے گا۔ میں دیکھیں، فرض کیجئے کسی صاحب کا انتقال ہو گیا، آپ گئے، آپ نے کہا انا للہ، آپ نے اس کے لواحقین سے تعزیت کی۔ اگر آپ کو اس شخص کے بارے میں دلچسپی ہے، آپ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو آپ دو سوالات کریں گے۔ آپ دو سوالات کریں گے، بھائی خدا نہ خواستہ کوئی شخص مر گیا، مرنے والا مر گیا، آپ گئے اس کے گھر، آپ نے انا للہ کہا اور اس کے لواحقین سے تعزیت پیش کی، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ اس شخص کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، آپ دلچسپی رکھتے ہیں، آپ دو طرح کا سوالات کریں گے۔ پہلا سوال کیا کریں گے؟ آپ پوچھیں گے کہ بھی مرنے والا کیا چھوڑ کر گیا؟ مرنے والا کیا چھوڑ کر گیا؟ میں نے کہا بھی مرنے والا ایک مکان چھوڑ کر گیا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، اس کا جواب تو آپ نے مجھے دے دیا، اب دوسرے سوال کا جواب دیں کہ مرنے والا کس کو چھوڑ کر گیا؟ میں نے کہا وہ اپنا ایک بیٹا چھوڑ کر گیا، مرنے والا مر گیا، آپ نے تعزیت پیش کی، آپ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، دلچسپی رکھتے ہیں۔ آپ نے دو طرح کے سوالات کیے، مرنے والا کیا چھوڑ کر گیا، کس کو چھوڑ کر گیا؟ میں نے کہا بھی مرنے والا ایک مکان چھوڑ کر گیا، ایک بیٹا چھوڑ کر گیا۔ مکان ہے خاموش، مکان پھرسا بنے گا، بیٹا بولتا ہے، بیٹا بارش بنے گا۔ بھائی میں بھی تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ میرے نبی نے دو چیزیں چھوڑی، ایک قرآن کو چھوڑا اور ایک علی کو چھوڑا۔ بھائی قرآن ہے خاموش، قرآن پھرسا بنے گا، علی بولتا ہے، علی وارث بنے گا۔ پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پاک پر علی سے مدد مانگنا سنتے رسول ہے، علی سے مدد مانگنا سنتے رسول ہے، علی کی مدد سے انکار کرنا یہ شیطانیت فضول ہے۔ کل ایمان کل قرآن نعرہ حیدری۔ اتنے ہی بلند آواز سے درود کی تلاوت کیجیے۔ ماشاءاللہ آپ کو سلامت رکھے مولا، آپ کی ڈیوٹی قبول کریں، اور اس ذکر کے صدقے میں یہ جو ذکر علی ہو رہا ہے، بانیان کی مولا توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور میرے ذمہ جو دعائیں لگائی ہیں ہمارے بہت ہی عزیز یو کے والے، ان کی خالہ جان کی صحت و عافیت کے لیے دعا کیجیے، مولا انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور محمد رفیق صاحب یو کے والے، مولا ان کو مولا سجاد علیہ السلام کی بیماری کا واسطہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جناب شکیل صاحب، سمر حسنین صاحب، شجر حسین صاحب، عباس علی صاحب، شہباز حسین صاحب، مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، محمد رفیق صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اس ذکر کے صدقے میں، اور ان کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند درود کی تلاوت کیجیے۔
بھائی علی وارث ہے, قرآن ورثہ ہے, علی دین کا وارث ہے. اب میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں آپ کے سامنے, علی کے چاہنے والوں کے سامنے. ماشاءاللہ ذی شعور مجمع بیٹھا ہے میرے سامنے, پڑھے لکھے لوگ تشریف فرما ہے. فرض کیجیے آپ کو آپ کے دادا سے, باپ سے, پردادا سے جائیداد ملی, مکان ملا, آپ نے اسے بنایا اور اب اس میں رہ رہے ہیں, اب اس میں رہائش پذیر ہے, ٹھیک ہے نا. فرض کیجیے اعلان ہوا کہ بھائی شکیل احمد کے گھر جناب محمد رفیق صاحب کے ہاں مجلس اعزاز ٹھیک 7 بجے شروع ہو جائے گی. آپ نے کیا کیا, گھر کو تالا لگایا, قفل لگایا اور مجلس میں تشریف لے آئے. مجھے موقع ملا, میں ممبر سے اترا, میں آپ کے گھر کی طرف روانہ ہوا. میں نے دیکھا تالا لگا ہوا ہے, میں نے تالا توڑ دیا. میں گھر میں داخل ہوا, بیسن تلاش کیا, وضو کیا, مصلی بچھایا, اللہ اکبر کہا, سورہ الحمد پڑھی, قل هو اللہ احد پڑھی, رکوع کیا, سجدہ کیا, سلام پڑھا. اب مجھے صرف اتنا بتلا دیں کہ کیا یہ میری نماز قبول ہوگی یا نہیں. کوئی فرض کیجیے آپ کو آپ کے باپ سے, دادا سے, پردادا سے جائیداد ملی, آپ اس میں اب رہ رہے ہیں اور اعلان ہوا کہ مجلس ٹھیک 7 بجے شروع ہو جائے گی, آپ تشریف لے. میں گیا, میں نے بیسن تلاش کیا, وہاں پہ نماز ادا کی. مجھے بس اتنا بتلا لے کہ میری وہ نماز قبول ہوگی یا نہیں. علماء اور فقہا 73 کے 73 فرقے گربان میرا پکڑ لیں گے کہ بھائی مکان تو تھا غصبی, مکان کا وارث کوئی اور تھا, تم نے کیسے نماز ادا کی, تمہاری نماز نہیں ہوئی. بھائی میں بھی تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ دین کا وارث ہے میرا علی. اگر علی کا بغض رکھ کے دل میں نمازیں ادا کرو گے تو رحمتیں تو نہیں آئیں گی, لعنتیں آ جائیں گی. چمن چمن کلی کلی علی 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 علی, چمن چمن کلی کلی علی 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 علی, نگر نگر گلی گلی علی 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 علی, نگر نگر گلی گلی علی 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 علی, ہر دم علی علی, ہر دم علی علی, بی بی پاک زہرا کے نام پر بلند کر سلوات. ماشاءاللہ میں شکر گزار, مہمان نوازی کا حق آپ نے ادا کر دیا. ماشاءاللہ علی کے چاہنے والے خوبصورت چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہے. علی کے چاہنے والے بیٹھے ہیں, محبان علی بیٹھے ہیں اور علی کا ذکر ہو رہا ہے. کیسے کھل رہے ہیں آپ کے چہرے, کیا بات ہے. ان چہروں سے مجھے بڑے خوبصورت چہرے لگتے ہیں جو علی کا ذکر سن کے مسکراتے ہیں. لیکن میں کیا کروں کہ جب بھی میں علی کا ذکر کرتا ہوں, دیکھیں جب میں ممبر پہ آیا تھا, جب میں یہاں پر آیا تھا, میں نے سورہ انفال پڑھی. میں کیا کروں, اس میں علی. سورہ احزاب پڑھی, اس میں علی. سورہ بقرہ کی تلاوت کی, اس میں علی. سورہ آل عمران پڑھوں, اس میں علی. سورہ الحمد پڑھوں, اس میں علی. سورہ کوثر پڑھوں, اس میں علی. سورہ انفال پڑھوں, اس میں علی. میں کیا کروں بھائی, میں پورا قرآن پڑھوں, اس میں علی. بھائی بسم اللہ میں علی. میں زمین پہ دیکھوں علی, فرش پہ دیکھوں علی, عرش پہ دیکھوں علی, کائنات پہ دیکھوں علی, ممبر پہ علی, محراب میں علی, مسجد میں علی, میدان میں علی, صراط علی, حق علی, میزان علی, تحت الصراط پہ جاؤں وہ علی, معراج کی رات میں علی, عیسیٰ کے ظہور میں علی, محمد کے کمال میں علی. تو اب علی سے جلنے والوں کے لیے بس ایک جگہ بنتی ہے جہاں علی نہیں ملے گا, باقی ہر جگہ پہ تمہیں علی ملے گا. علی سے جلنے والوں کے لیے بس ایک جگہ بنتی ہے جہاں تم علی سے بچ سکتے ہو. جہاں تمہیں علی نہیں ملیں گے بھائی جہنم میں چلے جاؤ, وہاں علی نہیں ملیں گے. حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, یزیدیت زندہ باد, یزیدیت زندہ باد, شان ابو طالب زندہ باد, شان ابو طالب زندہ باد. پاک بی بی زہرا کے نام پر سب مل کر دعا دیں, بلند کر سلوات. ہر جگہ پر میرا نبی علی کا تعارف کروا رہا ہے. ہر جگہ پر, بدر میں, احد میں, خندق میں, خیبر میں, ہر جگہ پہ علی کا تعارف کروا رہا ہے. علی دین کا وارث ہے. تو اب اگر نماز لینی ہے تو علی سے لو, روزے کے احکام لینے ہیں تو علی سے لو, حج کے احکام لینے ہیں تو علی سے لو, دین لینا ہے تو علی سے لو.
اور میں خیبر نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن ایک جملہ تو کہوں گا نا کہ جب قلعہ خیبر فتح نہ ہو سکا تو میرے نبی نے کیا کہا کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، رجل ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ میرے نبی نے اور اللہ اور رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے، وہ اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا،